رات کے سناٹے میں حفصہ کی آواز گونج رہی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ اس کے والد حاجی اسلم دروازے پر بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ بیٹی کا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ حفصہ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتی، وضو کرتی اور تلاوت میں مہو ہو جاتی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ آج الفاظ اس کے لبوں پر لرز رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی دل میں گھر کر رہی تھی۔ بیٹی خیریت تو ہے؟ حاجی اسلم نے نرمی سے پوچھا۔ ابو، میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسا کچھ ہونے والا ہے۔ حاجی اسلم مسکرا دیے۔ بیٹا، شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے دعا پڑھو۔ حفصہ نے سر جھکا لیا، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ آنے والے وقت میں ایسا کچھ ہونے والا تھا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر حفصہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا، آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ کھڑکی بند تھی، پر یہ ہوا کہاں سے آئی؟ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حفصہ کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ دیوار پر لٹکا آئینہ ہلکا سا کانپنے لگا۔ حفصہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی اپنی ہی پرچھائی کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حاجی اسلم نیند میں تھے۔ حفصہ نے ان کو جگانا چاہا، مگر جیسے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اچانک ایک آواز گونجی، اتنی خوفناک کہ حفصہ کی روح کانپ گئی۔ یہ بس شروعات تھی۔ حفصہ کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ پھر اچانک آئینے میں ایک دھندلی شبیہ ابھری، ایک سائے کی ماند، مگر انسانی صورت سے مختلف۔ آنکھیں سرخ جیسے انگارے، چہرہ ایسے جیسے کسی اور دنیا کا ہو۔ کون ہو تم؟ حفصہ نے بمشکل سرگوشی کی۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر آئینے میں موجود سایہ حرکت کرنے لگا۔ ایسا لگا جیسے وہ حفصہ کو بلا رہا ہو۔ حفصہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ چیخنے لگی، مگر اس کی آواز جیسے دب گئی ہو۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ حاجی اسلم اندر داخل ہوئے۔ حفصہ، کیا ہوا؟ مگر جب انہوں نے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر حفصہ کا دل طوفان کی مانند دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب یا پھر کوئی اشارہ؟ حفصہ کا ذہن بھٹکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے ماضی میں ایک گہرا راز دفن تھا۔ بچپن میں وہ اکثر خوفناک خواب دیکھتی تھی۔ خواب میں ایک سیاہ سایہ اس کے قریب آتا، کچھ سرگوشیاں کرتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ اس وقت کسی نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج وہی سائے حقیقت بنتے جا رہے تھے۔ اسے اپنی نانی اماں کی باتیں یاد آئی۔ بیٹا، ہمارے خاندان میں ایک آزمائش چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائش سخت ہوتی ہے، بس اللہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ حفصہ کو یاد آیا کہ نانی اکثر دعا پڑھنے کا کہتی تھی، خاص طور پر ایک مخصوص آیت جسے وہ اکثر دہراتی تھی۔ حفصہ نے جھٹ سے وہ آیت دہرانا شروع کی۔ جوں ہی اس کے لبوں سے الفاظ نکلے، آئینہ زور سے کانپنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی زنجیریں کھلنے لگی ہوں۔ یہ راز کیا تھا؟ کیا اس کا ماضی واقعی کسی آزمائش کا حصہ تھا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اس سے نجات پا سکتی تھی؟ حفصہ کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ ایسے واقعات یاد آنے لگے جو برسوں سے دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ نے ایک بار کسی تعویذ کا ذکر کیا تھا جو اس کی پیدائش کے وقت اس کے گلے میں باندھا گیا تھا۔ وہ تعویذ کچھ عرصہ بعد غائب ہو گیا تھا اور اس دن کے بعد سے عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ وہ تعویذ کہاں گیا؟ حفصہ نے سوچا۔ اس نے اپنی والدہ سے پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر جب وہ ان کے کمرے میں پہنچی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ بیٹا، کچھ چیزیں بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اماں، سچائی سے منہ موڑنے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حفصہ نے سوال کیا۔ ماں نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، وہ تعویذ دراصل حفاظت کے لیے تھا، مگر کسی نے اسے چرا لیا۔ تم پر جو بھی ہو رہا ہے وہ اسی کی کڑی ہے۔ حفصہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کون، کس نے اور کیوں؟ یہی وہ راز ہے جو ہمیں جاننا ہوگا، ماں نے سرگوشی کی۔ حفصہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی وقت نہیں، سچ سامنے آنا ہی تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ حفصہ کا دل لرز رہا تھا۔ اس کے سامنے سچ کھل چکا تھا۔ وہ تعویذ جو اس کے بچپن میں اس کی حفاظت کے لیے تھا، کسی نے چرا لیا تھا، اور اس کے بعد اس کی زندگی پر اسرار حادثات کی زد میں تھی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ آزمائش ہے اور اس کا حل صرف دعا اور استقامت میں ہے۔ حفصہ نے آنسو پونچھے اور قرآن اٹھایا۔ اس نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی وہ تلاوت کرنے لگی، کمرے میں عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ وہی آئینہ جو ہمیشہ لرزتا تھا اب دھندلا ہو رہا تھا۔ ایک آخری چیخ کی گونج
سنائی دی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ حاجی اسلم اور ان کی بیوی نے سکون کا سانس لیا۔ برسوں پرانا خوف ختم ہو چکا تھا۔ حفصہ نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ یہ آزمائش ختم ہو چکی تھی، مگر حفصہ کی روح ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔